الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عائشہ سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آغاز کریں گے، وزیر اعظم نے آج ایک تقریب سے خطاب کیا ہوا ہے اور کافی زیادہ تنقید جو ہے وہ انہوں نے خان صاحب پر کی ہے آج، چاہے وہ کھڑی کے حوالے سے ہو یا پھر معیشت کے حوالے سے وزیر اعظم کی طرف سے آج کافی جو ہے وہ کرٹیسزم ہم دیکھنے کو ملا ہے۔ پی ڈی ایم کے رہنما بھی جو ہیں وہ خان صاحب کے اوپر کافی تنقید کرتے ہوئے نظر آئے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ تعلقات کی خرابی کا ذمہ دار انہیں ٹھہرایا اور یہ بھی کہا کہ سی پیک پر چائنا کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، اس کے بعد پھر روس کا غلط وقت پر دورہ کیا، کچھ حاصل بھی نہیں اور امریکہ نے بھی 70 سالہ تعلقات پر سوالیہ نشان جو ہے وہ لگا دیا۔ بہرحال اور بھی بہت ساری خبریں فواد چودھری پرویز الہی کے درمیان جو ہے تعلقات کی سرد مہری کے حوالے سے تو آپ کو اندازہ ہے ہی۔ آج فواد چودھری صاحب نے بیان دیا ہے کہ اب عمران خان صاحب پرویز الہی صاحب سے گائیڈ لائن تو نہیں لیں گے نا، تو اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا ماجرا ہے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ الیکشن 2023 کی مہم جو ہے وہ نواز شریف صاحب خود لیڈ کریں گے، رانا صاحب نے آج یہ بیان دیا ہے اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم کی جانب سے بھی جو ہے وہ پرویز الہی کی ناکامی کے لیے پلان بی تیار ہو گیا ہے۔ پلان بی ہے کیا، اس پر بھی ڈسکشن ہوگی۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کے خطرات ملک میں منڈلانے لگے ہیں جی، اسلام آباد کی طرف سے تو ایک ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ شہریوں کو شناختی دستاویزات جو ہیں وہ ساتھ رکھنے ہیں اگر اسلام آباد کی طرف آنا ہے۔ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات، ان پر بھی خاص طور پر ہم بات کریں گے اور گوادر حق دو تحریک پر بھی آج گفتگو ہوگی۔ 2 مہینے سے یہ تحریک جاری تھی لیکن پولیس نے رات گئے ایک آپریشن کیا ہے وہاں پر اور مظاہرین اور درجنوں کارکنان جو ہیں وہ وہاں سے ہٹا لیے گئے ہیں، ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سردی کیا کہہ رہی ہے؟ سردی تو بس لگتا نہیں ہے آپ کو دیکھ کے کہ آپ کو بھی سردی لگتی ہے؟ میں نے اس طرح کا رنگ پہنا ہے تاکہ سردی جو ہے وہ کم لگے۔ جی ہاں جی بخاری صاحب، تو کیا دیکھیں جناب، آج یہ تنقید کا سلسلہ جاری رہا؟ جو آپ نے فرمایا ہے اس کے 2 آسپیکٹ ہیں کہ خان صاحب نے انٹرنلی کیا کیا اور ایکسٹرنلی کیا کیا۔ میرے خیال سے اس کا تفصیل سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کے لیے، ہم کوشش کریں گے اس کو سم اپ کر سکیں۔ دیکھیے 2014 میں پاکستان کی سیاست میں بہت ریڈیکل تبدیلی آئی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ 2014 کا جو دھرنا تھا ان کا، اس نے 2 کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ 2006 میں میثاق جمہوریت کا سائن ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جس کی بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جو عسکری قیادت ہے اور خاص طور سے اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ لیکن خان صاحب نے اس 2014 کے دھرنے کے تحت وہ دروازہ دوبارہ کھول دیا اور امپائر کی انگلی سے شروع ہونے والی بات پھر کہاں تک پہنچی اور آج کہاں تک آئی ہوئی ہے وہ آپ کے جب یہ معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد سے میرا خیال میں بخاری صاحب اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر جو جتنا پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا وہ نظر آیا ہمیں۔ جی اس سے کتنا بڑھ گیا وہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ابھی ذرا جی۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ اس دھرنے کے ذریعے اگر آپ کو یاد ہو کہ صدر چین کے جو تھے پریزیڈنٹ شی، انہوں نے دورہ کرنا تھا، بہت منتیں سماعت کی گئی ان کو بڑی منانے کی کوشش کی گئی، خدا کے لیے 3 دن کے لیے دھرنا جو ہے یہاں سے پیچھے ہٹا لیں تھوڑا سا تاکہ وہ دورہ جو ہے وہ مکمل ہو سکے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ نہیں مانی گئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ دورہ ملتوی ہوا کہہ لیں یا منسوخ ہوا، کیونکہ 1 سال تک پھر وہ نہیں ہوا۔ اس نے سی پیک کے منصوبے کو، جس کو ہم کبھی گیم چینجر کہتے تھے، کبھی گولڈ مائن کہتے تھے، کبھی کہتے تھے فارچون بدل دے گا یہ، اس کو کتنا نقصان پہنچایا اس کی تفصیل سے بات بعد میں ہو جاتی ہے۔ جو خان صاحب کے سپوکس پرسن تھے نا مین، جن میں شیخ رشید صاحب، حالانکہ ایک پارٹی کے بندے ہیں وہ، لیکن پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے رہے ہیں وہ، آپ کو پتہ ہے پچھلے کتنے سالوں سے، وہ ہو گئے اسد عمر صاحب، ہو گئے شاہ محمود قریشی صاحب، ہو گئے، ان کی تقریریں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ چین کے خلاف اور سی پیک کے خلاف کیا کیا انہوں نے کہا ہوا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ریکارڈ سے وہ ساری تقریریں نکال کے آپ کے روبرو پیش بھی کر دوں گا اس کو۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو سب سے خوفناک کام کیا اسد عمر صاحب نے وہ یہ تھا کہ اس سی پیک کے معاہدے میں ایک شک تھی کہ اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ آپ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، اس لیے کہ پاکستان کو دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ کم سود کے اوپر وہ قرضے اور وہ گرانٹس جو ہیں وہ فراہم کی گئی تھی، اور ریشو یہ ہے کہ ہمیں 2% پر دیے گئے تھے، باقیوں کو 8 سے 9% تک دیے گئے تھے۔ لیکن جناب اسد عمر صاحب نے جو اکنامک ایرسٹوٹل تھے خان صاحب کے، انہوں نے جا کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو وہ تفصیلات مہیا کی۔ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، یہ ہوا میں نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے چین کو بہت ناراض کیا ہم سے، ہم نے ان کا اعتماد کھو دیا اور اس سے بھی ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ پہنچا۔ اس کے بعد
آپ یہ دیکھیے کہ جس دوستی کو ہم کہتے تھے یہ ہمالیہ سے اونچی ہے, سمندر سے گہری ہے, شہد سے میٹھی ہے, اس کا کیا حال ہوا ہوگا ذرا آپ خود ہی سوچیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دوسرا کام خان صاحب نے ایکسٹرنلی یہ کیا کہ سعودی عرب اور یو اے ای جیسے دوست جو ممالک تھے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے, ان کو ناراض کیا. سعودی عرب سے ناراضگی کی وجہ بتانا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو کوالالمپور میں ایک اس وقت کے جو ملیشیا کے پریزیڈنٹ تھے مہاتیر محمد, وہ ایک کانفرنس کر کے ایک نیا بلاک بنانا چاہتے تھے سعودی عرب کے مقابلے میں. تو اس میں شرکت کی نہ صرف انہوں نے حامی بھری بلکہ جنہوں نے وہ آئیڈیا کنسیو کیا ان میں یہ شامل تھے خان صاحب. اچھا, ٹھیک ہے کہ وہ بعد میں اس کانفرنس میں گئے نہیں, لیکن سعودی عرب اس سے بہت نالاں ہوا, بہت ناراض ہوا, حتیٰ کہ جو $3 ارب انہوں نے رکھوائے ہوئے تھے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا, اگر آپ کو یاد ہو. یہ سارا کچھ بھی ہوا. اس کے بعد دیکھیں ایک پنجابی کی مثال ہے کہ اگر کسی پنڈ دیاں پھکڑیاں کرنیاں ہوں نا پھول, یعنی کسی گاؤں کو برباد کرنا ہو, وہاں ڈاکہ زنی کرنی ہو, اس وہ دے ارد گرد بتیاں کرو گول, یعنی کسی گاؤں کو لوٹنے کے لیے اس کے ارد گرد جو روشنیاں ہوتی ہیں وہ بجھا دو تاکہ آسانی سے وہ کام کیا جا سکے. اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو نقصان پہنچانا ہو تو اس کے دوست کم کر دیں, کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو اس کے دوستوں سے ان کا اعتماد کا رشتہ جو ہے وہ ختم کرا دیں تاکہ آپ کی معیشت جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے. یہ بھی اللہ کے فضل سے ہم نے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک اور کام کیا کہ جتنے انٹرنیشنل فورمز پر وہ گئے, چاہے وہ شنگھائی کانفرنس تھی, چاہے وہ ڈیووس کی جو اکنامک سمٹ ہوتی ہے وہ تھی, چاہے وہ کوئی بھی فورم تھا جہاں جا کے انہوں نے 3 باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان از دا موسٹ کرپٹ کنٹری. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کے سارے سیاستدان چور اور ڈاکو ہیں. ہاں مجھے بتائیے, جب آپ یہ پلیڈ کر رہے ہوں انٹرنیشنل فورمز پر تو کوئی ملک آپ کی طرف پلٹ کے دیکھے گا؟ Will anybody trust you? آپ مجھے بتائیے کوئی شخص چیلنج کرے کہ میں یہ بات غلط کر رہا ہوں, یہ تو ہوا ہے. صحیح, انہوں نے یہی تو ایک ترانہ گایا ہے. ہاں آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتی ہیں کہ بھائی انہوں نے کوئی اچھا, اس طرف تو میں بالکل آؤں گی بخاری صاحب, کیونکہ مطلب میں اس وقت سے بس تنقید ہی سنی جا رہی ہوں. تو یقیناً ہوتا ہے نا کہ ہر بندہ جو پوری طرح سے غلط نہیں ہوتا اور ہر بندہ پوری طرح سے صحیح نہیں ہوتا. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ خان صاحب نے کوئی اچھا کام بھی کیا تھا یا سارے برے کام ہی کیے تھے؟ خان صاحب نے 2 اچھے کام کیے تھے, کوئی 2 رائے نہیں اس کے بارے میں. ایک تو ان کی جو تقریر تھی یونائٹڈ نیشن میں اسلاموفوبیا کے بارے میں, اچھا, وہ ان کا کنٹریبیوشن ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتی. اسلاموفوبیا کے بارے میں جو پوری دنیا بھر میں ہو رہا تھا اس کو ایک طرح کا ہالٹ جو ہے وہ خان صاحب کی اس تقریر نے دیا, اور اس کی پذیرائی دنیا بھر کے ممالک نے بھی کی اور خاص طور سے مسلم ممالک میں اس کو بہت سراہا گیا. دوسری ان کی یونائٹڈ نیشن میں ہی تقریر تھی جو کشمیر کے حوالے سے تھی, اگر آپ کو یاد ہو. تقریر بہت کمال کی تھی, اور جو اس میں وعدے کیے تھے انہوں نے اس کا فالو اپ زیرو ہے, کیونکہ جو ان کے فارن منسٹر تھے جنہوں نے اس کا فالو اپ کرنا تھا ان کو اپنی بیٹے اور بیٹی کے الیکشن مہم سے فرصت نہیں تھی. وہ یا ہر جمعے چندہ لینے جاتے تھے بزرگوں کے مزار پر, اور یا پھر وہ بیٹے بیٹی کی سیاست کر رہے تھے, یا پھر وہ سائفر کا غلط ترجمہ کر کے امریکہ جیسے ملک سے ہماری لڑائی. یعنی ایونچولی بات وہیں پر آ جاتی ہے نا بخاری صاحب, کہ جس طرح آپ کہتے ہوتے ہیں کہ ویشیس سرکل یا پھر ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, ان کے مشیر ہیں, انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا ہے. اب یہ جو تمام چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں, جو تمام تنقید خان صاحب کے اوپر ہو رہی ہے, اس میں بھی یقیناً مشیران جو ان کے ارد گرد تھے ان کی گائیڈ لائنز. یہ بات جب میں پہلے کہا کرتا تھا تو آپ کو تو خیر اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ سن لیتی ہیں میری بات, لیکن لوگوں کو بہت اعتراض ہوتا تھا اس پہ. میں آج بھی یہی کہتا ہوں, اور میں اس کی آپ کو آگے دلیلیں بھی دیتا ہوں. اچھا بخاری صاحب, اور ایک بات رہ گئی اس حوالے سے, وہ کر لیں پھر ہم ڈومیسٹک پر آ جاتے ہیں. روس کا غلط وقت میں دورہ. دیکھیے کوئی بھی سپر پاور جو آپ کی الائز ہو, اس کے انتہائی نازک ترین وقت میں آپ اس کے دشمن ملک کے دورے کے اوپر جائیں گے تو وہ کوئی اس کی داد تو دینے سے رہا. لہٰذا امریکہ نے کوئی چھپا کے بات نہیں کی, انہوں نے واضح طور پر کہا کہ the timing of the tour was wrong and we are not happy with it. ٹھیک ہے, وہ الٹیمیٹلی پھر ان کی ناراضگی جو ہے وہ ان ٹرم آف دیٹ سائفر, اگر آپ کو یاد ہو جو لہرایا گیا تھا, اس کی صورت میں ہم نے دیکھی. یہ تک تو بات ہے انٹرنیشنل. اچھا, اب آ جائیں ذرا آپ نیشنل کی طرف. نہیں وہ بھی میں آتی ہوں, لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں. یہ سائفر والی جو آپ نے بات کی ہے, یہ مطلب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہ ناراضگی اور وہ جو بیانیہ خان صاحب کا تھا وہ درست تھا؟ کس طریقے سے آپ نے کہا کہ وہ سائفر کی صورت میں ہمیں نظر آئی؟ کیا وہ درست بات کر رہے تھے؟
میں نے امریکہ کی ناراضگی تو مان لی ہے اور بظاہر یہ میری بات ہے بھی ٹھیک. اچھا. لیکن ایک بات یاد رکھیے, رجیم چینجز کی بے پناہ مثالیں ہیں. روس, امریکہ کے اوپر بہت کریڈٹ ہیں بے شمار ممالک میں رجیم چینج کے, لیکن وہ رجیم چینج جو ہے نا وہ اپنے ڈپٹی سیکرٹری کے تھرو نہیں کرتے کبھی. اچھا. ڈپٹی سیکرٹری سے اگر ایمبیسڈر ملے تو اس کے ذریعے نہیں ہوتی. اور پھر آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ ایک ایسے ایمبیسڈر سے کہہ رہے ہیں جو پاکستان کی حکومت کا ایمبیسڈر ہے, اور آپ کا خیال ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل کے سازش کر رہے ہیں جو وہ بتائے گا نہیں پیچھے. آپ ذرا دیکھیں نا کیا لوگوں کی عقل کا ماتم کروا رہے ہیں آپ ہم سے, یہ بات منوا کے کہ ایمبیسڈر کو آپ تھریٹ کر رہے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ وہ اپنے وزیر اعظم کو بتائے گا نہیں, وہ ان کے ساتھ مل جائے گا. تو وہ بڑی پورلی پلانڈ سازش تھی وہ, کیونکہ اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا. 2 ایپک ایجنسیز ہماری جس کو دنیا مانتی ہے کہ ہماری ISI جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز میں ٹاپ پر ہے, اس نے انویسٹیگیٹ کیا, ملٹری انٹیلیجنس نے انویسٹیگیٹ کیا. اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی 2 ان کیمرہ سیشنز ہوئے, انہوں نے کیا, سب نے کہا کہ لینگویج واز انگارڈڈ, انپارڈنیبل, لیکن سازش نہیں ہے. صحیح. اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھوایا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو. اچھا. اگر اس کے اندر ایسا مواد ہوتا جس کی انویسٹیگیشن کی گئی ہوتی تو اب تک جوڈیشل کمیشن بن گیا ہوتا. سو کہنے کا مطلب یہ یعنی ناراضگی تھی, رجیم چینج والی بات نہیں تھی. یہ میں ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ ناراضگی تو انہوں نے ظاہر کی, باقاعدہ اس کا اظہار کیا, لیکن وہ سازش جس طریقے سے گھڑی گئی وہ ٹھیک نہیں تھی. اچھا بخاری صاحب, تنقید برائے تنقید والا جو فارمولا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, تنقید برائے اصلاح والا بھی. اب ٹھیک ہے, ہم نے خان صاحب کے اوپر کشمیر والے ایشو کے حوالے سے کافی تنقید کی کہ فالو اپ نہیں تھا, تقریر اچھی تھی, سب چیزیں, لیکن اب وہ ذمہ داری جو ہے اب وہ آن پڑی ہے PDM کی حکومت کی, یا پھر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری, وہ کس طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کشمیر کو تو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہم بھول ہی جائیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا, کچھ ڈیولپمنٹ بات کا جواب ضرور دوں گا, لیکن آپ کی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا کہ ڈومیسٹک لیول کے اوپر خان صاحب کے کارنامے بیان نہ. وہ میں نے اگلا پورا پارٹ اس پہ رکھا ہوا ہے. کشمیر کے بارے میں جو 2-3 باتیں کہی گئی تھی, ایک یہ تھا کہ ان کا ہر جمعے کو ہم 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے, بتائیں کیا لگتا ہے اس پہ, اور آپ مجھے بتائیں کیا کسی دوسرے جمعے کو کبھی ہوئی؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ وار فوٹنگ کے اوپر ڈپلومیٹک افینسو لانچ کیا جائے گا تاکہ دنیا بھر کے کیپٹلز میں جا کے ہم بتائیں گے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہوا نہیں. اچھا, اب آپ کا سوال کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے, اگر آپ مجھ سے ایز این انڈیویجول پوچھیں تو میں اس حکومت کی کارکردگی سے کشمیر کے حوالے میں اس سے بھی زیادہ مایوس ہوں. اچھا. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ ہوا نہیں. کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے 7 دن کے دورے پہ گئے تھے بلاول بھٹو صاحب, آپ نے ان کی پریس کانفرنسز بھی سنی ہیں, آپ نے انٹرنیشنل ارینا میں ان کی سپیچز بھی سنی ہیں, یونائٹڈ نیشن میں آپ نے ان کی موومنٹ بھی سنی ہے. نو ڈاؤٹ کہ دہشت گردی پہ انہوں نے کافی اچھا ڈیفینڈ کیا. دہشت گردی پہ نہیں, انہوں نے انڈیا کے اوپر کیا کہا, کیا یہ انہوں نے نہیں کہا کہ اسامہ بن لادن از ڈیڈ اینڈ بچر آف گجرات از اسٹل الائیو اینڈ ہی از دا پرائم منسٹر آف انڈیا؟ کیا انہوں نے نہیں کہا کہ جو ہندوستان کا وزیر خارجہ یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی RSS کا ایجنٹ ہے؟ میں آپ کو ایک بات ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ میری بات کو غلط ثابت کرے. آفٹر ذوالفقار علی بھٹو who spoke in 1971 21st of December 22nd of December, جو تقریر اس کی تھی, اس کے بعد اگر کسی نے کشمیر کا کیس افیکٹولی اسٹرانگسٹ ٹرم میں فائٹ کیا ہے تو دیٹ از بلاول زرداری. نو ڈاؤٹ. نہیں تو کوئی ہوپ رکھی جا سکتی ہے آگے کے. بٹ دیکھیے ہر چیز کا ایک فالو اپ ایکشن ہوتا ہے. ہم نے خاموشی سے گلپ کر لیا انیکسیشن آف کشمیر. آپ مجھے بتائیے ہمارے میڈیا کا رول کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیے ہمیں فارن آفس نے کیا بریفز دیے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر بات کریں, دیکھیں ہندوستان کتنی زیادتی کر رہا ہے. کیا وہاں اب عورتوں کی عصمتیں نہیں لوٹی جا رہی؟ کیا اب وہاں روتھلیس جوانوں کا مرڈر نہیں ہو رہا؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ نتھنگ. اس اعتبار سے یہ بہت مایوس کن بات ہے, ورنہ پاکستان جانا جاتا تھا فار 2 causes. پیلسٹین میں عائشہ اگر کوئی ایک بندہ زخمی ہوتا تھا تو یہاں کی سڑکیں ابل پڑتی تھی. آپ کو یاد ہے نا؟ یہی حال کشمیر کا بھی تھا. جب ہم نے امریکہ جیسے ماسٹرز کو خوش کرنے کے لیے ان تنظیموں پر پابندی لگائی جو کشمیر میں جہاد کی دائی تھی, تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا. جب یہ رویے ہمارے رہیں گے تو کشمیر کاز کہاں سے سرو ہوگی؟
تو کشمیر کے حوالے سے میں آج کی حکومت کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ آپ نے بھی وہ کچھ نہیں کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا، بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ. اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ بالکل زمین بوس ہو جائے ہمیں اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جواب آپ کے؟ ہاں جی بالکل جواب ہو گیا. اور اب میرے خیال میں وہ جو بات ہم بار بار بیچ میں کرنا چاہ رہے تھے کہ ڈومیسٹکلی کیا آج بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہیں، اس کے اوپر اب ہم اگلے جو ہے وہ حصے میں بات کریں گے. چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے جس طرح کی بات کی کہ خان صاحب کے دور حکومت میں کس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ تعلقات رہے اور پھر کس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوئی. تو یقیناً ایک ڈومیسٹک پالیٹکس بھی جو ان کی ساتھ ساتھ چلتی رہی اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کافی اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ آتے رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے آج کل پھر خان صاحب تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے یہ بیان دیا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کچھ کرنا چاہتی ہے. اس طرح کے الزامات وہ لگاتے بھی رہے ہیں. حالانکہ آج صدر صاحب جو ہیں ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ بیان ہمارے سامنے ہے اور وہ یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں اور جو جنرل الیکشنز تھے اس میں خان صاحب کو بڑی معاونت جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے جنرل باجوہ کی جانب سے. لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الزامات کا سلسلہ جو ہے خان صاحب کی طرف سے رکنے میں نہیں آ رہا ہے. بخاری صاحب یہ اب صدر صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے لیکن پیرل خان صاحب بھی جو ہیں ان کی بھی توپیں جو ہیں وہ خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خاص طور سے عسکری قیادت اس ملک کی سب سے زیادہ جمہوریت نواز ہے، سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی حکومت کی سپورٹر ہے. ہر مشکل وقت میں اس نے عمران خان صاحب کی حکومت کا ساتھ دیا ہے، غیر ممالک سے جا کے پیسے لا کے دیے ہیں. یہ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ تمہیں بھی یاد ہے کہ یہ بیان کس کا تھا؟ یہ خان صاحب نے فرمایا تھا. اور اب جب سے اقتدار سے باہر نکلے ہیں وہ یہ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کی تباہی کا باعث جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. ان کی حکومت کے گرانے کے پیچھے سازش اسٹیبلشمنٹ کی ہے. الیکشن میں جو الیکشن نہیں کرائے جا رہے ہیں اس کے پیچھے فوج ہے. کوئی ایسا جرم بتا دیں ان کا جس کا ذمہ دار انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ٹھہرایا ہے. اب ذرا تھوڑی سی اس کی تفصیل کرنی بہت ضروری ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ ہر وعدے، ہر دعوے، ہر انتخابی مہم کے کلیم کے اوپر یو ٹرن لیں. یہ تو نہیں کہا تھا انہوں نے، یہ تو آپ نے خود ہی کیا نا جی. کسی ایک بات پر آپ کھڑے نہیں ہیں. ہفتہ پہلے آپ نے کیا کہا تھا آپ کو یاد نہیں رہتا. اب آپ دیکھیے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا ہے. اتنی ضد کی انہوں نے کہ اسٹیبلشمنٹ مان نیوٹرل ہو گئی. صحیح ہے. اب جب وہ مان گئی تو انہوں نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. جب ان کی اس پر تسلی نہیں کی تو انہوں نے کہا غدار ہوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا میر جعفر اور میر صادق ہوتے ہیں. مجھے بتائیے کس کا بیان ہے؟ خان صاحب کا. اب تیسری یو ٹرن سنیے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ الیکشن کرائے. سن رہے ہیں نا اب میں اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہہ رہا نا. آپ مجھے یہ بتائیں جب کیفیت یہ ہوگی تو پھر چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب ہوں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، قمر الزمان قاہرہ ہوں، رانا ثناء اللہ ہو، مرزا وہاب ہو، خواجہ آصف ہو، خواجہ سعد رفیق ہو، ایاز صادق ہو، وہ سارے پھر کھچائی کریں گے نا جی. جب آپ اتنا مواد مہیا کر دیں گے اپنے اپوننٹس کو کہ آپ کسی بات پر ٹھہر ہی نہیں رہے ہیں، ہر بات سے آپ واپس جا رہے ہیں. پروجیکٹ عمران جو تھا جس کی کافی تفصیلات اب تو لوگوں کے سامنے ہیں، اس کی ناکامی کا اگر کوئی باعث ہے یا ذمہ دار ہے تو وہ خان صاحب خود ہے. یہ بات میں وثوق سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کیسے؟ دیکھیے پریزیڈنٹ الوی صاحب جو ہیں وہ ہیں تو پی ٹی آئی کے. آپ کو پتہ ہے جس طرح سے وہ شٹل کر رہے ہیں آج کل سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، تو ہی از مور آف اے پی ٹی آئی مین دین بینگ اے نان پارٹیزن پریزیڈنٹ. اوکے فائن. اب انہوں نے تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے کوئی تھوڑا سا سچ بولا گیا ان سے. کسی نے تو نہیں کہا تھا نا، اسٹیبلشمنٹ نے چھری تو نہیں رکھی ہوئی تھی، نہ گن رکھی ہوئی تھی پیچھے کہ جناب آپ یہ بولیں. آپ نے وہاں کیا کہا؟ آپ نے وہاں کہا کہ جو 2018 کا الیکشن تھا، جو اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن تھا، اس میں اسٹیبلشمنٹ نے آپ کی مدد کی. اگر میں ہوتا خان صاحب کی جگہ تو کہتا بالکل ٹھیک کی، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مدد کرنی چاہیے. آپ نے کہا نہیں، کوئی بکواس ہے. وضاحت بھی طلب کی ہے. ٹھیک ہے، وضاحت نے طلب کی، مجبور کیا ان کو کہ واپس لے بیان اپنا.
اب نہ تو اپنے پلے کچھ رہا نہ اس کے پلے کچھ رہنے دیا ہے. جب آپ اپنے پریزیڈنٹ کو خود ڈسکریڈٹ کریں گے, اس کو اس کی پوزیشن سے واپس لے جائیں گے, تو کون کرے گا بات اس کے ساتھ؟ کس اعتماد سے کرے گا بات ان کے ساتھ؟ ایک دوسری بات یہ کہ میں نے مجھے لگتا ہے مذاکرات اب جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں نکلنا اس میں سے کچھ. دیکھیں میں عرض کروں, مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. یاد رکھیں سیاستدانوں کے لیے یہ موت ہے اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے بات نہیں کرنی. حالانکہ خان صاحب اس ضد کے اوپر بھی 7-8 سال قائم رہے ہیں, لیکن باہر بات چیت کرتے بھی رہے ہیں ساتھ. اب اس کو منافقت کہیں, دوگلی پالیسی کہیں, دورہ معیار کہیں, جو بھی کہہ لیں آپ اس کو. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو بات بھی کہی اس کے اوپر اگر آپ کھڑے نہیں ہیں تو عوام الناس میں, میڈیا میں اس کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے. آپ نے کہا اسمبلیاں توڑ دو, اسمبلیاں توڑ دو, اسمبلیاں توڑ دو, 2 اسمبلیاں توڑ جائیں گی, 23 تاریخ کو ٹوٹ جائیں گی. چلیے جی, پنجاب میں تو آپ کے قابو میں مکمل طور پر صورتحال نہیں تھی, KPK میں تو ہے نا, وہاں سے ابتدا کر دیتے نا, آپ نے نہیں کی. حتیٰ کہ آپ نے اپنے چیف منسٹر سے یہ بیان دلوایا کہ ہم تو تب توڑیں گے جب پنجاب توڑے گا. یاد ہے آپ کو؟ ہاں بالکل. اب جو ان کے دوست جس کا آپ نے پہلے کہا کہ جی آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں ان کو, ذرا دیکھیں حرکتیں کیا ہو رہی ہیں. پرویز الہی صاحب اب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, انہوں نے اپنے بھائی کو ناراض کیا, انہوں نے PDM کے ساتھ اقرار کر کے انحراف کیا. وہ اس وقت مکمل طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ان کی لڑائی کروانا مقصود ہے, لہٰذا ایک بیان ٹھوک دیا فواد چودھری صاحب نے. میں وہی آ رہی تھی اس طرف, اور یہ ان دونوں کے تعلقات ویسے شروع سے کوئی خاص اچھے ہی نہیں رہے ہیں. وہ الگ بات ہے, لیکن عمران خان صاحب کے تو اچھے ہیں نا. ارے بابا, ان کی وجہ سے اس کی حکومت قائم ہے پنجاب میں. میں وہی تو جاننا چاہ رہی ہوں کہ فواد چودھری صاحب یہ آخر کیوں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کس کے ایجنڈے پہ ہیں؟ لوگ تو پہلے بھی کہتے ہیں نا کہ وہ کس کے آدمی ہیں, کسی کے ایجنڈے پہ. اس کی تفصیل میں جانے کا شاید اس وقت نہیں ہے, لیکن ان کے جو سپوکس پرسنز ہیں, ان کے جو قریبی لوگ ہیں, ان کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑے گا, چونکہ حالات اس وقت ان کے حق میں نہیں ہیں. حالات اس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. اب آ جائیے جناب پنجاب اسمبلی کی ڈیزولوشن کی طرف. خان صاحب کہتے ہیں اسمبلیاں 2 ٹوٹیں گی تو الیکشن تو کرانے ہی پڑیں گے. اچھا جی, اب 2 ٹوٹنے کے بارے میں خود ان کے اپنے چیف منسٹر پرویز الہی صاحب اور محمود خان صاحب, کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ آپ نہ توڑیں, ابھی تھوڑی سی تاخیر کر لیں, اس کو چند مہینے رہنے دیں آپ اس کو. اور اس کے پیچھے ایک لاجک تھی, اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ کچھ پروجیکٹس ہیں, کچھ وہ ہیں, وہ تو رہ گیا ایک طرف. اب عذاب کیا پڑا ہے کہ جناب آپ کے بندے پورے نہیں ہیں, کیونکہ اگر آپ کے بندے پورے ہوتے تو آپ پہلے دن اعتماد کا ووٹ ہوتے اب تک, اور ایک آدھا کم نہیں ہے, کم بھی 26 لوگ ہیں. ٹھیک ہے, وہی پہلے 26 جنہوں نے آنا ہی نہیں. یہ وہی جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے نہیں. ایک اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ نے 2 دفعہ تاریخ کا اعلان کیا کہ جناب ہم سارے جائیں گے نیشنل اسمبلی میں ایک گروپ کی صورت میں ریزائن کرنے کے لیے. کیوں نہیں گئے؟ اب 3ری تاریخ دی ہے, اس لیے کہ سارے جا نہیں رہے ہیں. اچھا, مان نہیں رہے, منانے کا سلسلہ جو ہے 127 بندہ اکٹھا نہیں ہو رہا. آپ کو اسپیکر کا بیان یاد ہے کیا کہا ہے اس نے کہا کہ میں کیسے کر لوں سارے این بلاک, کیونکہ بہت سے لوگ تو مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا استعفیٰ نہ منظور کیجیے گا. اچھا جی سر, یہ ہو رہا ہے. تو یہ حال ہے آپ کے ڈومیسٹک فرنٹ پر. آپ بیک اینڈ فورتھ جا رہے ہیں, صبح شام جا رہے ہیں. یہ نہیں سوٹ کرتا خان صاحب جیسے کیلیبر کے لیڈر کا, جو 4 سال تک اس ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے. مجھے نا بریک لینی ہے, کوئکلی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ امپورٹنٹ ہے, میں نے کہا یہ پوائنٹ مس نہ ہو جائے کہ PDM نے کوئی نئی اسٹریٹجی بنائی ہے پرویز الہی صاحب کی ناکامی کے لیے, پلان B اس کو کہا جا رہا ہے, وہ تیار کیا, وہ کیا ہے؟ دیکھیے PDM ہر وہ کوشش کرے گی جو چاہے جمہوری ہے یا نہیں ہے, قانونی ہے یا نہیں ہے, ٹو بریک دس myth. مجھے تو اس پر بھی انکار نہیں ہے کہ شاید PDM ابھی بھی رابطے کر رہی ہو پرویز الہی صاحب سے کہ سوچ لو ہماری طرف آ جائے, انہوں نے آپ کے ساتھ وفا نہیں نبھائی. یہ پلان بھی وائی شوڈ ناٹ اٹ بی. آپ مجھے بتائیں, اگر عمران خان صاحب سے ان کی کمپنی جو چھڑوائی جا سکتی ہے تو وائی ول ناٹ دے ڈو اٹ. دیٹس واٹ پالیٹکس از. صحیح, یہ پوائنٹ ہو سکتا ہے بھائی, اس کے اوپر بھی ذرا سوچنا چاہیے, خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے ساتھ. ویلکم بیک
کراچی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. دہشت گردی کے خطرات جو ہیں وہ منڈلانا شروع ہو گئے ہیں اور جس طرح کی خبریں مل رہی ہیں وہ کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزریز جاری کر رہے ہیں. یقیناً آپ کو علم ہوگا کہ یہ انہی حالات میں ہوتا ہے کہ جب کہ حالات جنونلی ایجنسیز کی رپورٹس ہوتی ہیں اور جنونلی اتنے خراب ہوتے ہیں کہ اپنے شہریوں کو اس ملک کا ٹریول کرنے سے منع کیا جاتا ہے. اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بھی اور اسلام آباد جو ٹریول کر رہے ہیں لوگ ان کے لیے بھی یہ ہے ہائی الرٹ ہے کہ شہریوں کو شناختی دستاویزات جو ہیں وہ ہر وقت ساتھ رکھنے کی ہدایات جو ہیں وہ جاری کی گئے ہیں. بخاری صاحب آپ سے میں بالکل سمپل سے ایک سوال سے آؤں گی کہ کیا وہ ہونے جا رہا ہے جس کا ڈر تھا؟ اچھا، اگر آپ کو یاد ہو اپنے پروگراموں میں ایک سے زیادہ نصف درجن بھر پروگرامز میں ہم نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے گفتگو کی اور الارم کرنے کی کوشش کی تھی لوگوں کو بھی، اپنے ویورز کو بھی اور آبویسلی اتھارٹیز کو بھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں اس وقت حکومت تو آرام سے کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں اس کے، اس لیے کہ انہوں نے انکریج کیا ان ایلیمنٹس کو. انہوں نے کے پی کے گورنمنٹ نے ان کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے جبکہ فیڈرل گورنمنٹ کے اور عسکری قیادت کے مذاکرات ختم ہو چکے تھے. لہٰذا یہ اس کی وجہ سے ان کو جرت ہوئی ہے کہ وہ پاکستان میں در آئے ہیں، حتیٰ کہ وہ سوات تک پہنچ گئے تھے اور اب بلوچستان میں بھی آپریشنز ہو رہے ہیں. ایک دن میں 8 اٹیک ہوئے ہیں بلوچستان میں. کین یو امیجن؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تھریٹ انہوں نے کیا تھا 28 دسمبر کو، یاد ہے آپ 28 نومبر کو، کہ جناب ہم اس جنگ بندی کے معاہدے کو ختم کر رہے ہیں، اس کے بعد سے میرے خیال سے جو ہماری نااہلی تو میں نہیں کہوں گا لیکن یہ کہ جو بر وقت ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ وی شوڈ ہیو بین الارمڈ اور ہمیں اپنے بارڈرز اور زیادہ ایگریسولی گارڈ کرنے چاہیے تھے. دیکھیں نا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ آئیں اور آ کے 1 میل 1.5 میل کی بارڈر اکھاڑ کے لے جائیں آپ کی. پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ فرینڈلی فائر قرار دے کے اور یعنی مارٹر گولے جو ہیں وہ پاکستان کی سویلین آبادی پہ بھیجیں. چمن سیکٹر میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے جو لنڈی کوتل میں ہوا تھا اگر آپ کو وہ بھی یاد ہے. بارڈر کے اوپر بابے دوستی چیز تو نہیں ہو سکتی نا obviously ہماری اسٹریٹجی پچھلے کچھ عرصے میں کیا کہاں کوتاہیاں یا خرابیاں رہیں جس کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. پھر سے دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے پارٹ پر وقت سے فیصلہ نہ کرنا کہہ لیجئے، افیکٹو فیصلہ نہ کرنا کہہ لیجئے، لاپرواہی کہہ لیجئے، کچھ بھی اس کو آپ قرار دے دیں لیکن ذمہ دار ہماری حکومت ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب اس کا کرنا کیا ہے؟ دیکھیے جب امریکہ جیسی ایمبیسی جو ہے اس کی طرف سے اگر تھریٹ الرٹ جاری ہو جائے یا تھریٹ ایڈوائزری جاری ہو جائے تو یہ میسج اکراس دا ورلڈ بہت غلط جاتا ہے. ڈومیسٹکلی تو ہم اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر کیوں انویسٹمنٹ آئے گی، کیوں ٹورزم ہوگا، کیونکہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں ہمارے ہاں جو ہماری فورسز ہیں، جو ہمارے لا اینڈ فورسز ہیں، خاص طور سے پاکستان آرمی، رینجرز، ایف سی اور پولیس، آف کورس پولیس سب سے زیادہ وکٹم ہے، وہ اپنے جیسی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ بنو آپریشن جو ہے اگر آپ اس کی تفصیلات میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا دیٹ واز ناٹ این ایزی آپریشن ٹو ہینڈل، کہ 33 کے قریب دہشت گرد مسلح ہو کے وہاں کے عملے کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوں، آپ سے ہیلی کاپٹر کا تقاضا کر رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں ہمیں پیسج دیجیے افغانستان تک فری. اس کو ہینڈل کرنا آسان کام نہیں تھا. لیکن پھر ہماری وہ جو ایس ایس جیز ہیں، ہماری زرار کمپنی ہے، ہمارے دوسرے جو لا انفورسنگ ادارے ہیں، انہوں نے کمال طریقے سے اس آپریشن کو، میں آپ کو بتاؤں یہ آپریشن وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں پھر مثال کے طور پر پڑھائے اور ٹرین کرائے جاتے ہیں لوگ اس کے اوپر. ایک بات یہ اپنی جگہ ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ ڈپلومیٹک افینسو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا کو اویئر کریں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. لیکن اس کو استعمال کر کے ہمیں امریکہ کے افغانستان میں لینڈ کرنے کی راہ ہموار نہیں کرنی چاہیے. ہم بہت بھگت چکے ہیں. 1979 میں جب رشیا آیا تو امریکہ نے ہمیں استعمال کیا. ہم نے افغان جہاد کے نام پر جنرل ضیاء الحق صاحب نے کتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی، کتنا وقت ہم نے دیکھا، کتنا ہمارا نقصان ہوا. ہمارے ہاں کلاشنکوف کلچر آیا، ہمارے ہاں نارکوٹک کلچر آیا. ہم نے 40 لاکھ افغان بھائیوں کو پناہ دی جو آج تک ہمارے سروں پر سوار ہیں. یہ سب کچھ ہم نے کیا لیکن امریکہ نے ہمیں ہمیشہ بٹرے کیا ہے. اس وقت بھی منہ موڑ کے چلے گئے جب جنیوا اکارڈ ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ تشریف لے آئے. دوبارہ تشریف لے کے جاتے ہوئے بتایا تک نہیں. آپ اندازہ کریں نا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ ہمیں امریکہ کا راستہ ہموار نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے. لہٰذا اس کے لیے ہمیں مذاکرات کرنے ہیں تب بھی، ہمیں ایکشن لینا ہے تب بھی،
ہمیں اپنی رٹ اسٹیبلش کرنی ہے تب بھی ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. یہ جو الزام ایاز صادق صاحب لگا رہے ہیں، بخاری صاحب میں چاہ رہی ہوں وقت ختم ہونے سے پہلے اس پہ بھی ہم بات کر لیں کہ قوم نے عمران خان کی طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کی حکمت عملی جو ہے اس کا نتیجہ دیکھ لیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات اس وقت نہیں ہونے چاہیے تھے؟ اور پھر ایک چیز جو کہ میں پرسنلی سوچتی ہوں وہ یہ کہ خان صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی سیاسی پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں چور ڈاکوں کے ساتھ میں نے نہیں بیٹھنا، لیکن اے پی ایس کے ذمہ داران کے ساتھ آپ بیٹھ کر on the contrary بات کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ لیکن چوروں کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے، یعنی قاتلوں کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، چوروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ کیا اسٹریٹجی؟ عائشہ آپ کی بات بالکل درست ہے، اس کی کنٹرڈکشن کرنا مشکل ہے، لیکن میں اس کو واحد وجہ نہیں سمجھتا. اس یہ بھی بہت ساری وجوہات میں یس یہ اٹ کوڈ بی اے فنڈامنٹل ریزن بٹ ناٹ دا اونلی ریزن. دیکھیے ہمیں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے تھا، ہماری اس کی قیادت نے کیا. ہمیں افغانستان کی حکومت کے ساتھ رابطے نہیں توڑنے چاہیے تھے. آج بھی اگر ہم نے ان سے نبٹنا ہے تو ہمیں افغانستان حکومت کو آن بورڈ لینا پڑے گا. ہم یونیلیٹرلی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان لوگوں کے سلیپر سیلز، ان کے ٹرینرز، یہ سب افغانستان میں ہیں. اور یہ میں بات بتا دوں آپ کو کہ افغانستان کی حکومت نے کئی مرتبہ اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ان کو سپانسر نہیں کر رہے، یہ آپ ہی کے لوگ ہیں، خدا کے لیے لے جائیں ان کو. لیکن چونکہ وہاں پر اسلحہ اس مقدار میں موجود تھا، جب نیٹو کی فورسز وہاں سے بھاگی ہیں تو اسلحے تو چھوڑ کے گئی ہیں پیچھے. یہ لوگ بہت خوفناک طریقے سے مسلح ہیں، اور چونکہ ان راستوں سے واقف ہیں کہ دونوں طرف وہ بارڈر کے آتے جاتے رہتے تھے فریلی. یہ ڈیفینس تو ہم نے اب لگائی ہے. ان کو دو تکالیف ہیں. ایک ان کو یہ فینس تنگ کر رہی ہے اس لیے کہ ان کی فری آمد و رفت ختم ہو گئی ہے. اس کی مخالفت ہر سطح پہ وہ کر رہے ہیں، اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں ود آرمز. ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، ہمیں اس بارڈر کو انشور کرنا ہے کہ یہ پیسفل رہے. صحیح. یعنی وقت ہمارے پاس بخاری صاحب ختم ہو گیا ہے. کٹ ان شارٹ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ لیول پر بات ہونی چاہیے، ان سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ہاں موجود عناصر کو ختم کریں اور ہم اپنے تئیں جو ہے وہ کوشش کریں تاکہ ان سے چھٹکارا جو ہے وہ حاصل کیا جائے. اور ساری قوم کو آن بورڈ ہونا ہوگا، ایک سوچ رکھنی ہوگی اس حوالے سے، کیونکہ یہ پاکستان کی سلامتی کا ایشو ہے. بالکل. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.